عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 12 جس کا نام ہے النحلۃ قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 4 اپریل سال 2021۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق جس کا نام ہے النحلۃ معنی ہوگا شہد مکھی۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا سبق شہد مکھی کے کچھ اوصاف اور کچھ اس کی خوبیاں اشعار کی شکل میں شاعر نے بیان کی ہے۔ بہت آسان سبق ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پر موجود سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ معانی ہیں۔ عربی الفاظ ہے، اس کے سامنے گجراتی میں اس کے معانی لکھے گئے ہیں۔ چونکہ ہم اردو میڈیم سے ہیں اس لیے ہم اس کے معانی اردو میں سمجھیں گے اور اردو میں ہی لکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے مخلوقتن۔ مخلوقتن کا معنی ہوگا اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق۔ نمبر 2 پر ہے عجیبتن، معنی ہوگا عجیب، یعنی جس کو دیکھ کر انسان تعجب میں پڑ جائے۔ آگے ہیں استمرار۔ استمرار کا معنی ہوگا لگاتار، کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا۔ آگے ہیں النہار، معنی ہوگا دن۔ نہار کا معنی دن۔ خلایا یہ جمع ہے شہد کے چھتوں کی، معنی ہوگا شہد کے چھتے، اور اس کا واحد ہے خلیۃن۔ تمتص معنی ہوگا وہ چوستی ہے، یعنی کسی سے رس چوسنا۔ کوئی چیز ہو جس کے اندر کوئی سیلان والی چیز ہو، پانی ہو یا اس کا عرق ہو، جب اسے چوستے ہیں، جیسے کہ گنے سے ہم اپنے دانتوں میں اسے گنے کے ٹکڑے کو بھینچ کر اس سے اس کا پانی چوستے ہیں، اسی طرح شہد مکھی جو ہے وہ پھولوں اور پھلوں اور درختوں کے پتوں وغیرہ سے اس کا جو عرق ہوتا ہے، رس ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اسے چوستی ہے، تو اسے عربی میں کہیں گے تمتص۔ الزہر پھول، الزہر یعنی پھول۔ الماء پانی۔ الغذاء خوراک۔ غریبتن یعنی انوکھا، یہ بھی تعجب کے ہم معنی ہی الفاظ ہے۔ غریبتن کا عام طور پر یہ لغتی اعتبار سے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز شاذ و نادر ہو، یعنی بہت کم پائی جاتی ہو، یعنی شہد مکھی جیسے اوصاف والی اور چیزیں بہت کم پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کی صفت کے اندر غریبتن لفظ شامل کر لیا گیا۔ تعمل وہ کام کرتی ہے۔ لیل رات۔ تعیش وہ رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے۔ زاویتن یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے زوایا، اور اس کا معنی ہوگا کونے، یعنی ایک ہوتا ہے گول اور ایک ہوتا ہے گول ہی ہو لیکن اس کے مختلف کونے ہو، نوکیلے ہو۔ تطیر وہ اڑتی ہے۔ الثمار پھل۔ تجمع وہ جمع کرتی ہے۔ نشتہی ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ نجتنی من کدھا ہم اس کی محنت کا پھل توڑتے ہیں، مطلب کہ حاصل کرتے ہیں۔
شہد یعنی شہد، مد جسے گجراتی میں کہتے ہیں۔ نأکلہ ہم اسے کھاتے ہیں، نأکلو یعنی ہم کھاتے ہیں، اور ہو ضمیر ہے اس کی، معنی ہوگا پورا ہم اسے کھاتے ہیں۔ نحلۃ شہد مکھی، عسل مصفی یعنی عسل یعنی شہد، مصفی یعنی صاف ستھرا، صاف ستھرا شہد۔ نشفی ہم صحت یاب ہوتے ہیں، ہم صحت یاب ہوتے ہیں۔ اب ہم اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین پر موجود ہے ہمارے اشعار۔ مخلوقۃ غریبۃ صغیرۃ عجیبۃ تعمل باستمرار فی اللیل والنہار تعیش فی خلایا کثیرۃ الزوایا تطیر للاشجار والزہر والثمار تمتص منها الماء وتجمع الغذاء ونجتنی من کدها ما نشتہی من شہدها من عسل مصفى نأکلہ فنشفى۔ اب یہ جو اشعار ہیں، کل ملا کر اشعار جو ہیں جس کے اندر اس شہد مکھی کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، وہ تمام اشعار ہے، ان کی تعداد ہے 7، یعنی 7 اشعار ہے۔ مخلوقۃ غریبۃ صغیرۃ عجیبۃ یہ ایک شعر ہے۔ تعمل باستمرار فی اللیل والنہار یہ دوسرا۔ اسی طرح ہم نے ان 7 اشعار کے ترجمے کو 7 سطر میں یعنی 7 لائن کے اندر تیار کیا ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلی جو لائن تھی مخلوقۃ غریبۃ صغیرۃ عجیبۃ، اس کا ترجمہ ہوگا عجیب چھوٹی سی انوکھی مخلوق ہے۔ نمبر 2 پر ہے تعمل باستمرار فی اللیل والنہار، اس کا ترجمہ ہوگا رات دن مسلسل اڑتی رہتی ہے۔ تعیش فی خلایا کثیرۃ الزوایا، وہ بہت سے کونوں والے شہد کے چھتے میں زندگی گزارتی ہے۔ تطیر للاشجار والزہر والثمار، معنی ہوگا وہ درخت پھلوں اور پھولوں کی طرف جاتی ہے، یعنی کس لیے جاتی ہے کہ وہاں سے وہ اس کا عرق اور اس کا رس چوسے۔ آگے کے شعر میں یہی بتا رہے ہیں۔ تمتص منها الماء وتجمع الغذاء، وہ ان سے رس چوستی ہے اور خوراک جمع کرتی ہے۔ ونجتنی من کدها ونشتہی من شہدها، اور ہم اس کی محنت سے اپنا من پسند شہد کھاتے ہیں۔ محنت وہ کر رہی ہے اور شہد کا جو فائدہ ہے وہ کون حاصل کر رہا ہے؟ ہم انسان۔ آخری شعر ہے من عسل مصفى نأکلہ فنشفى، ہم صاف شہد کھاتے ہیں پھر اس سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، فیہ یعنی شہد میں، شفا یعنی شفا یابی اور اچھا کرنے کی، بیماری سے اچھا کرنے کی صلاحیت، للناس لوگوں کے لیے، یعنی ترجمہ پورا یوں ہوگا قرآن کریم کی اس آیت کے حصے کا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی یعنی فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حدیث کے بہت سے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔
اس لیے شہد کھانا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سبق کی دوسری قسط لے کر انشاءاللہ آئندہ جب سبق کا وقت ہوگا اس وقت حاضر ہوں گے۔ آپ اس سبق کے الفاظ کو لکھ لیں اور اس کے معانی کو اردو میں اس کے سامنے لکھ لیں، جس طرح آپ کو جب اسکول شروع ہوئی تھی اور آپ اسکول تشریف لائے تھے اس وقت ابھی اس کو آپ کو پریکٹیکلی بتایا تھا یہ چیز، اور اس سے پہلے جب آن لائن کلاس جاری تھی اس وقت بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آپ اسی انداز میں اس کے الفاظ معانی لکھ لیں اور اس کے بعد اشعار کو لکھیں اور ہر شعر کے نیچے اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اسے آپ لکھیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔